کہتے ہیں کہ گئے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا، تو وہ شکار کھیل رہا تھا اور کوئی حادثہ پیش آیا اسے اور اس کی ایک انگلی کٹ گئی۔ وہ کافی غمگین اور پریشان تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کا جو وزیر خاص تھا اس نے اس سے پوچھا کہ حضور کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ غمگینی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ حادثہ درپیش آیا اور انگلی کٹ گئی۔ تو اس کا وزیر کہتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہے۔ اب بادشاہ، آپ کو پتہ ہے ان کے دماغ ویسے ہی کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، کم ہی بادشاہ ہوتے ہیں جن کے دماغ اپنی جگہ پہ قائم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری جان پہ بنی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، انگلی کٹ گئی ہے، میں زخمی ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ خیر، وہ جو بادشاہوں کا دستور ہوتا ہے کہ ان کی منشا کے خلاف کوئی بات ہو یا ان کو ناگوار گزرے تو اس نے اسے قید کروا دیا، پس دیوار زندہ میں بیچ دیا۔ بڑے برس بیت گئے، ایک زمانہ بیت گیا اور بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں عازم سفر تھا۔ تو اس سفر کے دوران اتفاقاً کچھ مسئلہ درپیش آیا اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ اتفاق سے کسی ایسے قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا جن کا یہ رواج تھا اور ریت تھی کہ وہ ہر برس ایک آدمی کو بلی چڑھاتے تھے۔ بادشاہ ان کے ہتھے چڑھ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس کو ہی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کو لے کے گئے اپنے بڑوں کے پاس تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جس آدمی کو قربان کرتے ہیں یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کو بلی نہیں چڑھایا جا سکتا۔ خیر، وہ بادشاہ بچ گیا، جان بخشی ہو گئی۔ تو اتنی دیر میں وہ لاؤ لشکر جو بادشاہ کا تھا وہ بھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ وہاں آگے بادشاہ ان کے پاس، تو بادشاہ کو یاد آیا وہ پرانا واقعہ کہ آج سے اتنے برس پہلے جب میری انگلی کٹی تھی تو وزیر نے کہا تھا کہ اس میں کوئی بہتری ہے۔ تو اب اسے سمجھ آئی کہ اس میں کیا بہتری پوشیدہ تھی۔ خیر، وہ واپس آئے، اس نے وزیر کو رہا کیا اور دوبارہ سے اسے اس کی مسند پہ بٹھا دیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ بات میری سمجھ میں تو آ گئی ہے کہ اس میں کوئی بہتری تھی، اور تم نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جو تم قید ہوئے ہو اس میں کیا بہتری تھی، تمہارے لیے یہ کیسے بہتر ہے؟ میرے لیے تو چلو یہ حادثہ بہتر ثابت ہوا۔ تو اس وزیر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا وہاں پہ تو آپ کی بجائے انہوں نے مجھے بلی چڑھا دینا تھا۔ خیر، اس واقعہ سے، اس قصہ سے عموماً جو سبق اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی بہتری ہوتی ہے، بعض اوقات اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور انگریزی میں بھی ایک کنسیپٹ ہے کنیکٹنگ دی ڈاٹس، کہ انسان جب کسی مرتبہ و مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کا تجزیہ کرتا ہے، تو اسے تب تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیا ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے، بلکہ وہ خود کو ایک وکٹم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس مسند پہ پہنچ کے، کسی مقام پہ پہنچ کے جب وہ ان سارے واقعات کو دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ ان کے رونما ہونے کا آخر سبب کیا تھا۔ آج جس پہلو سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں، ان کی زندگی کے اندر اگر کوئی خوشی آتی ہے، کوئی کامیابی آتی ہے تو ان کے اندر ہوا بھری جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور وہ جناب پکڑے ہی نہیں جاتے اور خود کو فرعون سمجھتے ہیں بلکہ خدا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی ہے یا کسی قسم کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، سانحہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے سہانے کے گرد پورا ایک پلاٹ بنتے ہیں کہانی، اور وہ سوچ کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے نا ایک اپنی دنیا بنا لیتے ہیں جس میں وہ جناب غائل پڑے ہوتے ہیں۔ اس زندگی کے اندر کچھ بھی ابدی نہیں ہے، کچھ بھی لافانی نہیں ہے۔ کوئی بھی سانحہ ہے، کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی خوشی ہے، مسرت ہے، کامیابی ہے، یا حادثہ ہے، سانحہ ہے، غمی ہے،
وہ ایک غالباً ایران کا بادشاہ تھا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ مجھے کچھ ایسا تحفہ دو کہ جب میں خوشی کے عالم میں ہوں تو ہوا میں اڑنے کی بجائے ذرا سنبھلا رہوں، اور اگر کہیں میں غمی کا شکار ہو جاؤں، کہیں کوئی المناکی کا سانحہ پیش آ جائے، تو تب بھی بالکل آہ و فغاں اور رونے پیٹنے کی بجائے سنبھل جاؤں۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ ایک انگوٹھی اس کو گفٹ دی، اس کے اوپر یہ کندہ کیا گیا تھا، لکھا گیا تھا کہ یہ بھی گزر جائے گا، یعنی کہ وہ خوشی کے عالم میں جب وہ انگوٹھی دیکھتا تھا تو اسے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی غم یا پریشانی دیکھتا تھا تو تب بھی۔ بات یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر ہر رونما ہونے والا واقعہ یا سانحہ اس کے ساتھ ایک بامانی تعلق کے احساس کے ساتھ انگیج کریں، ہر ایکسپیرینس اور تجربے کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ اور زندگی کے اندر اگر کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا ایک فطری ٹائم سپین ہوتا ہے اس کے اثرات کا، اور اس کے بعد تقریباً وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ یادداشت میں تو رہتا ہے لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے وہ انفلوئنس کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم اپنے ذہن کے ساتھ اس کے گرد کہانیاں بنتے رہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو بھی اجیرن کر لیتے ہیں۔ زندگی کے سفر کو ایک شان، ایک بھرم اور ایک گریس کے ساتھ گزارنا سیکھیں، کیونکہ نتھنگ از پرماننٹ ہے۔